علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم کچھ دن سے نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ اصل میں نکاح کا ٹاپک اتنا زیادہ سینسٹیو ہے، اور میرڈ لائف کے بعد جو مسائل ہیں وہ اتنا زیادہ سینسٹیو ہیں کہ اگر آپ کی میرڈ لائف بہتر ہے تو آپ کے سارے معاملات بہتر ہیں۔ اگر آپ کے ازدواجی زندگی کے معاملات خوبصورتی سے چل رہے ہیں تو آپ کا بزنس بھی بہت اچھا چل رہا ہوگا، آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آپ کے معاملات بھی اچھے چل رہے ہوں گے، آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے، آپ کی لائف میں ایک نکھار پیدا ہوگا اگر آپ کی میرڈ لائف درست ہے۔ اگر میں کہوں کہ زندگی کے 90% معاملات آپ کی ازدواجی زندگی کے خوشگوار ہونے کے ساتھ منسلک ہیں تو یہ میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا۔ اگر آپ کی میرڈ لائف بہت اچھی ہے تو آپ کا بزنس بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے معاملات بھی اچھے ہوں گے، اور آپ کی زندگی کے اور معاملات بھی بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں خوش ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں، تو آپ کا مائنڈ فریش ہے، آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے، آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، آپ کو ترقی کی طرف آگے موو کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ہم کل سن رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہم نے یہ سنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، کیسے وہ دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار یہ بھی پڑھا، اس وقت میرے پاس وہ حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، اگر نظر آئی تو میں ضرور انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا، لیکن میں فی الحال آپ کو صرف ایک مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچن میں بیٹھ کر سیدہ پاک روٹیاں بنا رہی تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک روٹی بنائی اور تنور میں ڈال دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، کافی دیر بعد جب واپس گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھیں کچن میں، اس زمانے کا جو کچن ہوا کرتا تھا، تو روٹیاں بنا رہی تھیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عائشہ ابھی تک آپ کچن میں ہی ہیں، ابھی تک آپ یہیں پر ہی ہیں، روٹیاں نہیں بنی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جو روٹیاں میں نے ڈالی تھیں وہ تو بن گئی ہیں، جو روٹی آپ نے ڈالی ہے یا رسول اللہ، آگ اس روٹی کو پکا ہی نہیں رہی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اس میری ہاتھ لگی ہوئی روٹی کو اس دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں پکا سکتی۔ تو دیکھیں یہ رخ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کچن میں کام بھی کروا رہے ہیں۔ کل ہم نے سنا کہ وہ دوڑ لگا رہے تھے، ریس لگا رہے تھے، ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیت گئیں، ایک بار سرکار جیت گئے، سرکار نے فرمایا اس دن کا بدلہ ہو گیا۔ ان معاملات سے لائف ہماری بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ آج ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں ازدواجی زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں۔ اچھا، جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ عام طور پر جھگڑے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، بیوی کہتی ہے کہ میری بات صحیح ہے۔ کل ہماری وہی جو بات ہو رہی تھی کہ پروموٹ کی جا رہی ہے یہ چیز کہ بیویوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہاری شان، تمہاری عزت بالکل شوہر کے برابر ہے، تمہیں اپنے شوہر کے اوپر برتری بھی حاصل ہے، تم اپنے شوہر پر اپنا پوائنٹ آف ویو جتا سکتی ہو، بتا سکتی ہو، تو یہ پروموٹ کی جا رہی ہے یہ چیز، جبکہ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے فرمایا کہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے رہو۔ اگر ہم نے یہ حدیث بھی سنی کل کہ اگر میں کسی بندے کے آگے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ تو بہرحال لڑائی وہاں شروع ہوتی ہے میاں بیوی میں جب دونوں اپنے اپنے موٹیو پر کھڑے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے، میری وائف کہتی ہے کہ نہیں یہ درست ہے۔ دونوں میں سے جب بھی کوئی ایک جھکے گا تو معاملات بہتر ہوں گے۔ اگر دونوں اڑے رہیں گے تو ایسا ہوتا ہے کئی گھروں میں کہ بیوی کا منہ ادھر، شوہر کا منہ ادھر، ایک رات نہیں، دو رات نہیں، کئی گھروں میں ہم نے یہ سنا کہ ایک ہفتے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں ہیں۔ بلکہ مجھے ایک ایسا بھی گھر معلوم ہے کہ جہاں پر میاں بیوی کئی مہینوں سے، جی ہاں لٹرلی میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کئی مہینوں سے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے اتنا شدید لڑے ہوئے ہیں، اتنا شدید نفرت ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ وہ اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، وہ اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ بچوں کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ اگر شوہر سرنڈر کرنے کو تیار ہے تو عورت اپنی اکڑ میں ہے کہ نہیں، اب میں نہیں مانتی، پہلے مجھے کیوں تنگ کیا، پہلے میری بات کیوں نہیں مانی۔ بہرحال لڑائی یہاں شروع ہوتی ہے کہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی ناراضگیاں ایک دوسرے کی مول لے لیتے ہیں۔ اور سنیے، وہ عورت جو اپنے خاوند سے لڑ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے حدیث پاک کیا بیان فرمائی گئی۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حور عین اس کی زوجہ سے کہتی ہے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، خدا تجھے غارت کرے۔ آسمانوں سے، عرش سے حوریں یہ کہتی ہیں عورت کے لیے، اس کی بیوی کو یہ کہتی ہیں کہ اے عورت تجھے اللہ غارت کرے، یہ تو تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر ایک رات بھی سوتی ہے اپنی اکڑ میں، اپنی ایگو میں، اپنی بات نہ منوانے کے لیے، میری بات کیوں نہیں مانی، جو میں کہہ رہی ہوں میری بات کیوں نہیں مانی، بس اگر ایک رات بھی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سوتی ہے تو آسمان سے، عرش سے حوریں اس کے لیے لعنت بھیجتی ہیں، اسے غارت ہونے کی بد دعا کرتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس عورت کو کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے، ایک مومنہ عورت کو، کہ حوریں اس کے لیے لعنت بھیجیں، اس کے لیے غارت کی بد دعائیں کریں۔ ان عورتوں کو سوچنا چاہیے، ان بہنوں کو، ان بچیوں کو سوچنا چاہیے۔ اور وہ بچیاں جو بھی شادی جن کی ہونی ہیں، اگر مجھے سن رہی ہیں تو بیٹا آپ لوگ آگے کی منزلوں کو طے کرنے سے پہلے اپنا کرائٹیریا بنا لیجئے گا کہ ہمیں بد دعائیں نہیں لینی حوروں کی، ہمیں بد دعائیں نہیں لینی اپنے شوہروں کی، ہمیں بد دعائیں نہیں لینی اپنے بزرگوں کی۔ اگر ہم زندگی میں پتہ ہے کبھی کسی کی دعا نہ لے سکے نا تو کوشش کریں کسی کی بد دعا نہ لیں۔ ہم لوگ بہت غافل لوگ ہیں، ہم لوگ اپنے انا کے اندر، اپنی میں کے اندر، اپنی روانی کے اندر، گفتگو کی روانی کے اندر، اپنے ایگو پرابلم کے اندر ایسا کچھ بول جاتے ہیں، اتنا بول جاتے ہیں۔ میں خود بھی شامل ہوں اس میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد نہیں کر رہا، لیکن میں خود بھی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو بول رہا ہوں تو اپنی بھی اصلاح کر رہا ہوں، اور میں اپنی اصلاح کی نیت بھی کرتا رہتا ہوں کہ جہاں جہاں میری خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ بولنے کے صدقے و طفیل میری خامیاں بھی دور فرما دے۔ کہ ہم لوگ اتنا برا بول جاتے ہیں کبھی کبھی کہ سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ضمناً ایک بات نکل آئی تو میں آپ کو بات عرض کر دوں، ٹاپک تو نکاح کے حوالے سے تھا لیکن یہ بات نکل آئی ہے تو سن لیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش تھے، فرماتے ہیں عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے والد سے پوچھ کے آؤں کہ کیا مانگنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ سیدہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں والد محترم صدیق اکبر کے پاس، بابا جان سرکار بڑے خوش ہیں، فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو؟ بابا جان کیا مانگوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ بھی لاکھوں کروڑوں سلام، فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور آپ کے اور رب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی کوئی ایک راز بتا دیجئے۔ سیدہ پاک دوڑتی ہوئی جاتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عرش پر جب آپ گئے تھے رب کی اور آپ کی جو باتیں ہوئی تھیں کوئی ایک بات بتا دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں کہ میرا صدیق بھی میرا صدیق ہے، پوچھا بھی تو راز پوچھا، جب بتا دوں گا تو وہ راز ہی نہ رہا۔ بہرحال جب ہم نے کہا تھا اور تم نے مانگا ہے تو سنو، میرے رب نے فرمایا عرش کے دن، عرش پر معراج کے دن، معراج کی رات مجھ سے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کر دے گا، جو کسی مسلمان کا دل خوش کر دے گا میں اسے بنا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دوں گا۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئیں اور دوڑتی ہوئی واپس گئیں ابا جان کے پاس اور فرماتی ہیں کہ ابا جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشخبری کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے گا رب تعالیٰ روز محشر اسے بنا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ صدیق اکبر یہ سن کر رو پڑے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئی، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو خوشی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی تم نے تصویر کا ایک رخ تو دیکھ لیا، دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ کہ ابا جان آپ بتا دیجئے۔ صدیق اکبر نے روتے ہوئے فرمایا اے میری بیٹی اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا دل دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے بنا حساب جہنم میں بھی داخل فرما دے گا۔ علمان الحفیظ۔ تو بولتے وقت غصے میں، چڑچڑے پن میں، ناراضگی میں اتنا زیادہ ہم آپے سے باہر نہ ہو جایا کریں کہ نہ بولنے کی باتیں بھی ہم بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم نے جس کا دل دکھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف فرما دیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جس کا دل دکھایا ہم وہاں جا کر اس سے معافی مانگ لیں کہ مجھے معاف کر دو۔ کیمرے کی وساطت سے میں آپ سب سے، میرے جو متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، اگر میری بات سے آپ لوگوں کا دل دکھ گیا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ غصے میں، انجانے میں اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی ہے جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، تو میں اللہ اور اس کے رسول کے وسیلہ پاک سے اور ان کا واسطہ دے کر ان کے صدقے و طفیل میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک اور حدیث پاک جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، رواہ الترمذی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے، اور تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو بھائیو، غصے میں کوشش کی، اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بڑی نازک سی بات، اس طرف بہت سے کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ غصے میں بعض اوقات اپنی وائف کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں کچھ ایسے کلمات بھی بول جاتے ہیں جن کے بولنے سے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اور حدیث پاک ضمن میرے ذہن میں آ رہی ہے تو بتا دوں میں آپ کو مفہوم حدیث پاک کا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ بیویوں کے ساتھ زنا کیسے کریں گے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگ اس طرح ایمان سے نکل جائیں گے، اس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مسلمان نہ رہے، اور ان کی بیویاں نکاح سے باہر ہو جائیں گی، تو پھر وہ جب بیویوں سے ملیں گے تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اسی سے علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کلمہ کفر ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے جس سے ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کچھ غصے کے اندر ایسے کلمات ہم بیویوں کو بول دیتے ہیں۔ وہ کلمات کس طرح کے ہیں وہ آپ کو مسجد کے علماء، آپ کے امام صاحبان، اگر وہ عالم دین ہیں، وہ اگر عالم دین نہیں ہے تو وہ آپ کو مفتیان کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس، اب تو بڑی سہولت ہو گئی، اب تو تمام عالم دین مفتیان کرام بھی واٹس ایپ پر آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ اور کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مجھے کچھ جو بھائی یا بہنیں سوال کرتے ہیں تو میں مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر محتمم ام المدارس احسن البرکات حضور قبلہ آغا جان مفتی احمد میاں برکاتی مدد ذلہ کی بارگاہ میں اور دیگر علماء اور مفتیان کرام کی بارگاہ سے میں رجوع کرتا ہوں، ان سے جواب لے کر پھر آگے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کی رسائی مجھ تک ہو تو آپ مجھے ویسے کوئی معاملات ہوں تو بتا دیں، میں آگے مفتیان کرام سے پوچھ کر آپ کو جواب دے دوں گا۔ آپ کی ڈائریکٹ پہنچ ہو علماء کرام تک، مفتیان کرام تک، تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ واسطہ رکھا کریں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے دوستیاں رکھا کریں۔ یہ دوستیاں، یہ واسطے کام آئیں گے جناب، یہ یہاں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، اور اللہ کی قسم آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ اللہ والوں کی دوستیاں، یہ علماء کی دوستیاں، یہ مفتیان کرام کی دوستیاں، یہ مسجد کے اماموں سے یاران دوستیاں، ان کو تحفے تحائف دینے کا سلسلہ، یہ بڑا کام آئے گا، یہ بڑا کام آئے گا۔ ان سے دوستیاں رکھا کریں۔ تو بہرحال کہ کوئی ایسے کلمات ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں جو بولنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ غصے کے اندر، اسپیشلی وائف کے ساتھ غصے کے اندر بڑی ہی زیادہ کنٹرول کیا کریں زبان کو، اپنے جذبات کو، اپنے ہاتھوں کو۔ قبلہ محمود میاں قادری برکاتہ علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو آج مارا، بہت غصہ آیا۔ تو بڑی بہترین بات قبلہ محمود میاں قادری برکاتہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی، اور دل کو چھو گئی وہ بات، جو بھی وہاں خانقاہ میں لوگ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کیا عورت کو مارتے ہو؟ عورت کو مارنا تو بے غیرتی ہے، بزدلی ہے، کیا عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ وہ اون کر کے ایک طرف رو کے بیٹھ جائے گی۔ کسی ایسے کو مارو نا، دو پلٹ کے مارے تو صحیح، تو پتہ چلے۔ کسی ایسے کو مارو کہ دو پلٹ کے مارے تو صحیح تمہیں۔ عورت پہ کیا ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کمزور ہے وہ تو، ناتواں ہے، کمزور ہے، اس پہ کیا ہاتھ اٹھا کے تمہاری مردانگی دکھاتے ہو؟ بے غیرتی ہے، یہ نامردی ہے، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرو۔ تو ہم لوگ انسان ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو کبھی کبھی ہماری عورتیں، ہماری بیویاں میں اس قدر زیادہ مجبور کر دیتی ہیں، اتنا زیادہ ہمیں ہائپر کر دیتی ہیں کہ ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں، اور ساری باتیں بھول کر ہم حیوانیت پہ اتر آتے ہیں، ہم بے غیرتی پر اتر آتے ہیں، یعنی کہ بیویوں کو مارنے تک پہ اتر آتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے
کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصے کا علاج کیا ہے کہ جب غصہ آئے بہت شدید، آپ کی وائف ایک کے بدلے 10 سنا رہی ہیں آپ نے 10 کہیں تو آپ کو 100 سننے کو مل رہی ہیں۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وائف کسی بھی طرح سے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے سامنے آنکھیں نکال کر اور پیشانی چڑھا کر بھویں چڑھا کر آپ سے بے انتہا بدتمیزی سے وہ گفتگو کر رہی ہیں، تو آپ بہتر یہ کہ اسی وقت کمرے سے آپ نکل جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، پانی پی لیں، اور سب سے بہترین علاج تو یہی ہے کہ آپ گھر سے نکل جائیں، آپ کمرے سے نکل جائیں، آپ گھر سے باہر نکل جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ باہر جائیں گے آپ کا بھی مائنڈ فریش ہو جائے گا، آپ کو بھی ریئلائز ہوگا کہ یار میں کہاں سر پھوڑ رہا ہوں، بلا وجہ کی میں بحث کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کچھ دن بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مصلحت سے، حکمت سے گھر چلانے ہوتے ہیں بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ازدواجی زندگی کو بہتر فرما دے۔ مجھے 2 دن پہلے ہی بات کرنی تھی کہ وائف جب حاملہ ہو جاتی ہے، جب عورتیں پیٹ سے ہو جاتی ہیں تو اس وقت انہیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اس وقت انہیں اپنے بچوں کی تربیت کا سلسلہ آغاز کیسے کرنا چاہیے، لیکن اس ٹاپک پہ ہم آ ہی نہیں پا رہے۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں آگے یہ بات بھی کرنی ہے کہ جب عورت امید سے ہو جاتی ہے یا امید سے نہیں ہو پاتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے، امید سے ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو بچوں کے کان میں اذان دینے کا معاملہ، ختنہ کا معاملہ، عقیقے کا معاملہ، سر منڈانے کا معاملہ، یہ سارے معاملات ہیں، پھر بچوں کی تربیت کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مختلف کلپس کے اندر یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ معلومات ہے، کسی کی زندگی سنورنے کے کوئی کلمات ہیں، تو آپ اسے آگے شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کس کی زندگی میں ایک خوشگوار بدلاؤ اللہ تعالیٰ لے آئے اور آپ اس کا ذریعہ بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے گا۔ ہم مر جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو اور ہم سب کی قبروں کو اور ہم سب کی آخرت کو آسان فرما دے، رحمتوں والا فرما دے، برکتوں والا فرما دے، سلامتیوں والا فرما دے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔